ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا مجھے کچھ ایسا بتائیے جسے میں گرہ سے باندھ لوں، جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا اسے؟ کہو اللہ میرا رب ہے، یہ شہادت ہے، اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بادشاہ ہے، ہر موجود چیز کا معبود ہے۔ یہ کہو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتماد کرو، پھر ڈٹ جاؤ، پھر اس بات پر پکے رہو۔ شہادت کے بعد آتی ہے استقامت۔ تم جانتے ہو عالم کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری قسمت کا فیصلہ کرے گا، چاہے وہ جنت ہو انشاءاللہ تعالیٰ یا پھر جہنم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اس لیے نہیں کہ تم باقیوں سے پہلے ایمان لائے ہو، نہیں، بلکہ استقامت کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے۔ صراط المستقیم پر استقامت رکھنا، اس لیے ہر روز ہر نماز میں اپنی دعا میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کیا ہم روز یہ نہیں کہتے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی ہمیں مسلمان بنا کر ہماری رہنمائی نہیں کر چکا؟ الحمدللہ۔ لیکن کچھ تشریحات کے مطابق اس کا مطلب فقط ہدایت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے راستہ دکھائیں، مجھے اس تک پہنچا دیں اور مجھے اس پر قائم رکھیں۔ اس لیے ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسرے علماء کہیں گے کہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ طویل ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ منزل پر پہنچنے کی بنیاد پر تمہاری قسمت کا تعین نہیں کریں گے، چاہے وہ جنت ہو یا جہنم کی آگ، بلکہ منزل پر مرنے کی بنیاد پر۔ جب تم ہمیشہ سیدھے راستے پر رہتے ہو اور اسی پر مر جاتے ہو، بس یہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ ثابت قدمی اور در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کو میرے ساتھ تصور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو ثابت قدم رہنے کی ہدایت ملی اللہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور سیدھے راستے پر قائم رہو جیسا تمہیں ہدایت کیا گیا ہے۔ یہ ہدایت کون وصول کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں میں بہترین، تمام انبیاء میں بہترین۔ تم اور میں کون ہیں؟ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سورہ ہود نے میرے بال سفید کر دیے ہیں اس آیت کی سختی کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک کٹھن طریقہ کار ہے جس پر ہمارا قائم رہنا لازم ہے۔ سب سے مشکل ترین کام ہے استقامت رکھنا، پیوستہ رہنا۔ یہ مشکل ہے لیکن یہ ممکن ہے۔ اب ایک کہانی جس کے ساتھ میں ختم کروں گا انشاءاللہ، یہ ایک آدمی کی کہانی ہے جس کا نام عبداللہ ابن حذافہ السہیمہ تھا۔ عبداللہ ابن حذافہ السہیمہ ایک جنگ میں لڑنے والے ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ عمر ابن خطاب کے دور عہد میں وہ اور ایک ساتھی کی ایک بڑی تعداد عیسائی بادشاہ کے ہاتھوں پکڑے گئے اور ان کو قید کر دیا گیا، اور پھر وہ عبداللہ ابن حذافہ السہیمہ کو عیسائی بادشاہ کی عدالت میں لے کر آئے اور اس نے ان سے کہا عیسائیت قبول کر لو اور میں تمہیں اپنی آدھی دولت دے دوں گا، صرف عیسائیت قبول کر لو۔ چنانچہ عبداللہ ابن حذافہ، دیکھو وہ کتنے مضبوط، پکے اور ثابت قدم تھے، انہوں نے اس سے کہا واللہ اگر تم مجھے اپنی پوری دولت اور اس کائنات کی ساری دولت بھی دے دو گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں چھوڑوں گا، آنکھ کے چھپکنے کے بعد بھی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تھا وہ طریقہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنما پیدا کیے، جس سے آپ ایسے لوگ پیدا کیے جو مکمل طور پر اپنے عقیدے پر قائم تھے۔ جنت آگے ہے، میں اسے دیکھ سکتا ہوں، میں اسے سن سکتا ہوں، میں دولت کے لیے کیسے اسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور دیکھو عبداللہ ابن حذافہ یہ کہہ سکتے تھے اللہ ان پر مہربان ہو، وہ آسانی سے کہہ سکتے تھے نہیں آپ کی پیشکش کا شکریہ، مجھے دلچسپی نہیں، میں کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، پلک جھپکنے کے لیے نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی تمہیں نکاح میں دوں گا۔ انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ وہ ضدی ساتھیوں میں سے ایک تھے، اللہ ان سے راضی ہو۔ انہوں نے ان کو ایک کوٹری میں قید کر دیا اور انہوں نے ایک فحاشہ کو ان کے پیچھے بھیجا کہ وہ ان کو ان کی کوٹری کے اندر بہکائے، اور وہ اس سے بچ کر بھاگے اپنی کوٹری کے اندر، اس حد تک کہ وہ عورت بیزار ہو گئی اور ان کے کمرے سے نکل آئی۔ اس نے کہا وہ ایک چٹان ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے ان کا کھانا اور پینا بند کر دیا 3 دن تک، یہاں تک کہ ان کی رضی اللہ عنہ وارضہ کی گردن کمزوری سے مڑ گئی۔ پھر انہوں نے ان کو خنزیر اور شراب دی، انہوں نے اس کو ہاتھ نہ لگایا، اور انہوں نے ان سے پوچھا کیا تمہیں بھوک نہیں لگی؟ تم مر جاؤ گے۔
کچھ کھاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کی نظر میں میرے ان حالات کے مطابق خنزیر اور شراب میرے لیے حلال ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس بس یہی ایک راستہ ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ عیسائی بادشاہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک نے حرام کھایا ہے۔ انہوں نے ان کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ اب بادشاہ نے ان سے کہا بس اس کی طرف تیر چلاؤ، لیکن اس کو مارنا نہیں، بس ڈرانا ہے، اور وہ ثابت قدم رہے۔ میرے ساتھ تصور کریں، وہ پیڑ پر ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں سے تیر آ رہے ہیں، اور وہ ثابت قدم تھے، اور وہ ان کو اور ان کے کچھ ساتھیوں کو لے آئے، اور اس نے ان سے کہا ابھی عیسائیت قبول کر لو، نہیں تو ہم تمہیں کھولتے تیل میں پھینک دیں گے۔ تصور کریں، اور پھر بادشاہ نے ان کے 2 ساتھیوں کو کھولتے تیل میں پھینکنے کا حکم دیا۔ اور عبداللہ ابن حذافہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ان کو تیل میں ڈبویا تو میں نے ان کی ہڈیاں تیل کی سطح پر تیرتے ہوئے دیکھی تو وہ رو پڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضا، تو وہ سمجھے کہ انہوں نے ان کو توڑ دیا ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ عبداللہ ابن حذافہ اب رونے لگے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب میرے پاس لے کر آؤ، اب تم تیار ہو عیسائیت قبول کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے لیے میں آنکھ کے چھپکنے کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر تم روئے کیوں؟ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تم روئے کیوں؟ انہوں نے کہا جب میں نے اپنے دونوں دوستوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، ان کو کھولتے تیل میں گرتے دیکھا، مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس بس ایک روح ہے۔ اگر تم مجھے ڈبو دو، اگر مجھے مار دو، بس ختم، ایک بار اور سب ختم۔ تو میں نے خواہش کی کہ میری 100 جانیں ہوتی اور تم مجھے 100 بار مارتے، اور ہر بار میں اللہ کی راہ میں مرتا۔ اس قدر ثابت قدم استقامت والے تھے وہ۔ تو بادشاہ نے امید چھوڑ دی۔ اس نے ان سے کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے، میرے ماتھے پر بوسہ دو، دیکھو میرے ماتھے پر بوسہ دو اور میں تمہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میں تو تمہیں اپنے ماتھے پر بوسے کی اجازت تک نہیں دے سکتا۔ رضی اللہ عنہ و رضا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے ماتھے پر بوسہ دو اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور میں 7 مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ٹھیک ہے، میرے ماتھے پر بوسہ دو اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور 120 قیدیوں کو آزاد کر دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ٹھیک ہے، برائے مہربانی میرے ماتھے پر بوسہ دے دو اور تمہیں آزاد کر دوں گا اور 300 ساتھیوں کو بھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ مان گئے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے، اور وہ بادشاہ کی طرف بڑھے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ آزاد ہو گئے۔ اور یہاں تک کہ بادشاہ نے ان کو کچھ کنیزیں تحفے کے طور پر بھی دی، اور راستے میں کچھ افراد اس واقعے کے بارے میں بات کرنے لگے کہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضا نے عیسائی بادشاہ کو بوسہ دیا ہے۔ وہ لوگ تھوڑے تم سمجھ سکتے ہو اداس تھے کہ عبداللہ نے اس طرح کا کام کیسے کیا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ورضا نے یہ سنا، ان کے علم میں یہ بات آئی کہ کچھ لوگ عبداللہ ابن حذافہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ عوام کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا واللہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے پر بوسہ دے، اور سب سے پہلے میں کروں گا۔ انہوں نے سر پر بوسہ دیا عبداللہ ابن حذافہ السہیمہ کے ماتھے پر۔ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے، ہم عبداللہ ابن حذافہ السہیمہ رضی اللہ تعالی عنہ و رضا کو ڈھونڈیں گے اور ان کے ماتھے کو بوسہ دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنتی لوگوں میں شامل کرے، آمین۔